أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي طوى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم. حدثنا أبو عمار حسين بن حريث وقصيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف استطالة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس يصلون خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يؤمهم وألقي السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال اللہ پاک کے یہاں تشریف لے جانے کے بارے میں اس میں میں نے کہا یہ باب ہے، تو اس میں یہ باب کے اندر روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، وہ کہتے ہیں کہ آخری نظر جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی تو کہتے ہیں کہ وہ یوم الاثنین منڈے کا دن تھا، پیر کا دن تھا یہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہونے کے بعد تو ضرور زیارت کی ہوگی لیکن حیات میں اس کے بعد نہیں، کیونکہ پھر گھر والوں ہی کا معاملہ تھا. آدمی جانتا ہے کہ جب آدمی کثرت سے بیمار پڑتا ہے اور پھر بہت ہی آخری حالت ہوتی ہے تو زیادہ تر اس کے پاس کون رہتے ہیں؟ گھر والے، اور رہنا چاہیے گھر والوں کو، اور گھر والوں سے ہی زیادہ انسیت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو بیمار پڑے ہیں ان کو پتا ہے، اور نہیں تو پھر معلوم ہو ہی جائے گا، ہے نا، کہ جب بہت بیمار ہوتا ہے آدمی تو اس کو بہت آزادی چاہیے. اس کے کپڑے کیسے ہیں، بال کیسے ہیں، بار بار کھانسی آتی ہے، تھوکتا ہے، یہ کرتا ہے، پانی وہ، تو جب دوسرا آدمی آ کر بیٹھتا ہے تو اس کو اتنی دیر تک بہت ہی صبر کرنا پڑتا ہے. یہ درمیان میں بات بتا دوں. اور گھر والوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مطمئن سے رہتا ہے. کسی پر غصہ بھی کر دیا اگر اس بیماری کے اندر تو گھر والے معاف کر دیتے ہیں، غیروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں چلتا ہے. یہ میں نے اس لیے آپ حضرات کو عرض کیا، درمیان میں بات آ گئی جو اسی وقت اللہ تعالیٰ دماغ میں بات ڈالی کہ جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جاوے تو اس کے آداب بہت سارے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھے نہیں رہے، آپ کو چلنا ہے بس 3-4 منٹ 5 منٹ بس، ہے نا، گھڑی ساتھ میں رکھتے ہو دیکھ لے کہ وقت زیادہ 4-5 منٹ ہی بس کھڑے اگر وہ بیٹھنے کے ہے تو زیادہ بیٹھ جاوے. پھر اگر معلوم ہوا کہ وہ آپ کے بیٹھنے سے بہت خوش ہے، آپ کے دلوں کو یقین ہوتا ہے تو اور 2-4 منٹ بیٹھ جاوے. لیکن خالی ایسے ہی وہ ہنس کر کے، وہ تو سبھی کہتے ہیں بیٹھو، ہے نا، یہ لیکن نہیں کہ نہیں کہ بس آپ آرام کیجیے، آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، آپ کے لیے دعا کر دے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بس گئے اور اس کے بعد 10 احباب بیٹھے ہوئے 12-15 آدھا گھنٹے، اور سب گھر والوں کو الگ کیا ہے. وہ بیچارہ ان کا انتظار کرتا ہے. گناہ کبیرہ ہے. نہ جانا اچھا ہے، کیوں کہ نہ جانا آپ کے لیے مستحب اور سنت ہے، اور تکلیف دینا حرام ہے. اب کس کو ترجیح دو گی؟ حرام سے چھوٹی. کسی کو تکلیف دینا کیا ہے؟ حرام ہے. اور نہ جانا کیا ہے؟ مستحب ہے. تو مستحب اگر آپ چھوڑ دو گے سنتی غیر موقع چھوڑ دو گے تو آپ کو قبر میں سوال نہیں ہوگا، لیکن اس کو مرتے وقت جو تکلیف دی تو اس کا سوال ہوگا. اس کا خوب خیال رکھیے. تو بڑا ثواب ہے، عیادت کرسی کے لیے جانا چاہیے، لیکن اس کے آداب میں سے کیا ہے؟ جیسے کہ بزرگ کا واقعہ، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، کتابوں میں پڑھا کہ بیچارے بہت بیمار ہوئے تو کوئی صاحب گئے تو دروازہ کھلوایا تو اندر گئے تو عیادت کے لیے گئے، بیٹھے رہے. اب بزرگوں کے حالات ہوتے ہیں بیچارے، گھر والوں کو ادھر بھیج دیا ہوگا. اب اشارہ بھی کرتے ہیں لیکن جانے کا نام نہیں لیتے ہیں، تو ہے نا. پھر آخر میں اس بزرگ نے کہا کہ کیا کرے، لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں، ہے نا، اس بیماری کے اندر بھی، ہے نا، مطلب یہ ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں، بار بار آتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کیونکہ یا تو خدا کے ساتھ الگ رہوں یا پھر گھر والوں کے ساتھ، اور گھر والوں میں مل کر بھی خدا کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں دروازہ بند کر دوں، تو کہا بند کر دو لیکن باہر سے بند کر دینا. کہاں سے بند کر دینا؟ باہر سے، اندر سے نہیں. یہاں تم چلے جاؤ. دیکھا آپ نے
تو یہ میں نے بتا دیا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی, آخری نظر, وہ بھی جا کر نہیں, اندر نہیں گئے. یہ 10 سال کے خادم اندر نہیں گئے, اندر گھر والے ہیں, ہے نا. یہ اندر کیا ہے؟ گھر والے, ہماری مستورات مائیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب 2-4 دن بیماری رہی, پھر بیماری بڑھی, تو سب سے اجازت لے لی ایک ہی جگہ پر ٹھہرنے کی. وہ کہاں؟ حضرت صدیقہ کی یہاں, اور کہا کہ ساری مائیں کہاں جائے؟ وہیں آ جائے. تو سب کے سب وہیں آ جاتی تھی, سب ماں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں, روم میں آ جاتی تھی, وہی خدمت کر رہی تھی, وہی. اور اس کے اندر جو ہے جانے والے روایت سے پتہ چلتا ہے مخصوص گھر والے, حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہے, حضرت عباس رضی اللہ گھر والے مخصوص لوگ معلوم ہوتے ہیں, کیونکہ اس قسم کی جو روایات آتی ہے اس میں یہ گھر والوں ہی کا نام آتا ہے. تو اسی سے, اور بات بھی یہ شریعت کا حکم ہے, اور یہ بالکل صحیح ہے کہ گھر والے ہی کیا لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں اس وقت, کیونکہ بے تکلفی ہوتی ہے نا, یہ لاؤ وہ لاؤ. یہ ہے اگر آپ پرائے آدمی بیٹھے ہیں اور آپ کو ایک دم پیشاب لگ گئی, یا آپ نے جو ہے بستر پر پیشاب کرنا ہے, تو پرائے آدمی کے سامنے تو بستر کے اوپر آپ پیشاب کرنا مشکل ہے نا. گھر والے ہیں, اٹھ نہیں سکتے ہیں, تو جو پیشاب کرنے کا سامان ہے تو کیا کر لیا, اس کو لے لیا اور بستر پر نہیں, لیکن کوئی چیز ہوتی ہے, اور اس کی بالکل اجازت سے آ رہا ہے آگے روایت میں. تو یہ سارا گھر کے سامنے تو نہیں کر سکتے ہیں نا. اس لیے یاد رکھو ہمیشہ, یاد ایک تو یہ ہے کہ کہہ کر جاؤ میں آنا چاہتا ہوں, آ سکتا ہوں اس وقت, نہیں اس وقت ذرا تکلیف ہے, بس چھوڑ دو. پھر جب جاؤ تو اس وقت کیا کرو, 4 منٹ بعد, اور بہت بیمار ہے, وہ ہندوستان میں جب جہالت کا زمانہ تھا نا, جیسے گانڈے پاگل مت بن جاؤ. وہاں جب سکرات چلتی تھی تو کیا ہمارے گجراتی لوگوں میں تھا, پتہ نہیں اور جگہ کی نہیں, ڈاڈی میں آئی اور اوڑکھو ہم کتنے میں, ابھی ڈیڈی میں اللہ کو ہٹا لو, اللہ تمہارا پوترو آپ یہ بات کرو نہیں ان کی. سنا ہوگا نا, نہیں سنا ہو تو گھر میں جا کر پوچھ لینا بوڑھا لوگوں سے, معمول لوگوں سے, ایسا کرتے تھے. ہم نے تو کچھ سنا, کاکی آئی, کاکی نور ہو, ارے بھائی کاکی کو کیا پہچان آتا ہے, اللہ کا تعارف کراؤ. اسی لیے تو جب بیماروں کی جو ہے وہ عیادت کے لیے جاؤ تو اس طریقے سے بات کرو اس کا ٹھیس نہ لگے, لیکن دین کی بات, جنت کی یاد, اللہ کی امید کی یاد دلاؤ. اللہ کی طرف ان کا دھیان جہنم کی لائن سے نہیں, لیکن جنت کی لائن سے, خوشخبری کی لائن سے, ورنہ پھر گنہگار ہو جاؤ گے. کیونکہ آخری دم میں ابھی کیا زیادہ عمل کر سکتا ہے, اب جو کیا ہے وہی کیا ہے, ابھی تو توبہ استغفار اللہ کے ساتھ حسن ظن پیدا کرنا ہے. تو یہ کس راستے سے آپ کرو؟ اگر آپ سے ہو سکا تو وہ ایسے واقعات بیان کر دو جو حضور سنا ہے کہ بھائی فلانا آدمی تھا, اتنا گنہگار تھا, لیکن اللہ جل شانہ اس کو یوں قبول کر لیا, یوں بخشش کر دی, یوں جنت ہے, یوں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ, اگر سننا چاہے تو 2-3 منٹ میں یہ بات کرو, ورنہ پھر کیا کر دو, چھوڑ دو. اور یہ گھر والوں کو نصیحت ہے کہ گھر والے ان کے سامنے کیسی بات کرے. تو دیکھو انس رضی اللہ خادم خاص کتنے بڑے ہو گئے, 10 سال. کہ آخری نظر جو میں نے کی تو وہ کب کی, کہتے ہیں کہ پیر کے دن نظر تو کشف ستار ہو. اور پیر کے دن کیا ہوا, منڈے کے دن جب فجر کی نماز ہو رہی تھی تو حجرہ مبارکہ تو سامنے ہی ہے بھائی, معلوم ہے نا آپ کو, یہی سامنے یہ جالی ہے, یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قبر مبارک ہے نا, یہی آپ کا کمرہ ہے, یہی جو ہے صدیقہ کا حجرہ ہے, ابھی آگے آ رہا ہے. تو آپ نے پردہ لگا تھا تو ہٹا دیا, اور صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہو گئی تھی. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کے چہرے کی طرف, نماز میں ہی دیکھا. اب یہاں کوئی سوال نہیں کرنا ورنہ بات بھاری ہو جائے گی, ہے نا. یہاں کوئی نماز ٹوٹنے کا مکرو وکرو کا سوال نہیں ہے. ہاں, یہ بات انشاءاللہ کبھی آئندہ ہوگی, اس وقت اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں, ہے نا, اور سبھی صحابہ نظر کی. آپ دیکھا نا یوں صفحے ہوتی ہے, جب مسجد نبی کا نظارہ تو دیکھ لو یوں, اور کمرہ عمر کیا ہے سامنے, چھوٹی مسجد ہے نا یہ. تو جو ہے بس اب یوں کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے سے حضور دیکھ رہے ہیں, تو ساروں کا قبلہ منہ کی طرف ہے اور یوں کر رہے ہیں حضور کو. اللہ اللہ, مسئلہ کیا پوچھنا ہے, اس کا کہ درجہ میں ڈوب جاؤ تو مسئلہ پوچھنے کا سوال ہی پیدا ہوگا. سمجھے نا, یہ آگے آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ بس میں نے نظر کی آپ کے چہرے انور کی طرف, نماز میں ہی نظر کی, تو کیسا لگا, کأنہ ورقۃ مصحف, ایسا لگا مجھے سے قرآن مجید کا ورق ہے. بس قرآن پاک کا ورق ہے, اور قرآن پاک کا ہر ورق, چاہے قرآن پاک پرانا ہو گیا ہو, 100 سال کا ہو, لیکن اس کی ورق کے اوپر نورانیت سے مرد مومن جانتا ہے, غیر مومن کو پتہ نہیں چلے گا. تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن پاک کا ورق ہے. میں نے کہیں نہیں دیکھا آپ کو, سینہ کی طرف آپ کے چہرے مبارک سے نظر میں یوں دیکھا, تو ایسا دیکھا مجھے پورا قرآن پاک نظر آ رہا ہے. کأنہ وہ جو ہے وہ
ورقۃ مصحف، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے، والناس یصلون خلف ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ نماز کہاں پڑھ رہے تھے؟ اور جماعت کھڑی ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی نمازوں سے گھر میں ہی پڑھ رہے تھے. جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آخری وقت آ گیا تھا، ہے نا. فقط الناس یستلموا، تم تو دیکھنے کی بات کرتے ہو، لیکن یہاں تو ایسا تھا کہ لوگ صفحے توڑ ڈالے. آ گئی بات سمجھ، صفحے، اور پھر ان کو کوئی پوچھے بھی نہیں، کیونکہ وہ کہے کہ یا اللہ ہم مجبور ہو گئے. مجبوری، آدمی جب پاگل ہو جاتا ہے تو کوئی سوال ہوتا ہے؟ پاگل کے اندر اگر کوئی نماز توڑ دے، پاگل کے اندر کچھ بات ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہو گئے؟ پاگل ہو گئے اس کے نبوی میں. لیکن اپنے آپ کو کیا رکھا انہوں نے؟ تھامے رکھا. کہتے ہیں کہ فقط الناس یستلموا فاشار للناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیوانگی، اس عشق کو ذرا ٹھنڈا کیا، وہاں سے ہاتھ سے اشارہ کیا. ایسا یا اللہ کیا منظر ہوگا کیا. اور ابھی تو انتقال ہونے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد. کس کا؟ حضور کا. اسی دن ابھی انتقال ہونے والا. گویا آپ نے کیا چاہا کہ اس کے بعد اب کوئی نماز میں صحابہ کی نہیں دیکھوں، میں آخری نماز میں دیکھ لوں ان کو کہ کیسے کھڑے ہیں، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے اور مجھے تسلی ہو جائے کہ اب میں اللہ پاک کے جہاں جا رہا ہوں، میں نے امت کو نماز کے اوپر کھڑی کر دی ہے. یہ دکھوں میں تو میری روح نکلے. آگے آ رہا ہے حضور کو سکرات کیوں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کیوں تھی، اس کے آگے بیان. تو کہتے ہیں کہ فاشار للناس ان اسودوا، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. کہا سب. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یومہم، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو امامت کر رہے تھے. اور پھر اتنا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کو کیا کر دیا؟ ڈال دیا، بند کر دیا، تاکہ کہ زیادہ گڑبڑ نہ ہو جائے. پردے کو کیا کر دیا؟ بس پردہ بند ہو گیا اندر چلے گئے. اب صحابہ کرام کی نظر سے ہمیشہ کے لیے اوجھل سب سے، یعنی اس زندگی، دنیا کی زندگی میں. وہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ہے نا. چاش کے وقت یا اس کے بعد یا کچھ اوقات کے اندر کچھ تھوڑا سا اختلاف آتا ہے. اسی دن جو آپ نے آخری نماز کا معائنہ کر لیا پردے سے، اور پھر سب کو ٹھہرے رہنے کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں بس آج اس کی روایت پڑھتے ہیں، کیونکہ ختم خواجگان وغیرہ بھی ہے. اور جی تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دوسری روایت آئندہ تک پڑھ لیں گے ان شاء اللہ. اللہ جل شانہ حضور کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے. کیا کیا صحابہ نے برداشت کیا ہوگا، صحابہ نے برداشت کیسا کیا ہوگا، میں تو یہ سوچتا ہوں کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا. اچھا